إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا حبيب الله حاضرین محترم ایک دفعہ پھر اپنے بابا سید کی نسبتوں کو نبھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضرت بڑا کرم نوازی فرماتے ہیں مجھ جیسے خاکسار کو یاد کرتے ہیں اللہ ان کو صحت والی نبی عطا فرمائے اور یہ جو فیض ہے علم کا وہ ان کے صاحبزاد کرم کے ذریعے سے جاری و ساری در صاحبزادہ قبلہ غلام محی الدین صاحب ویسی جی تبشر کا حکم نامہ ہوا. میں الحمدللہ حاضر ہوں اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے کوشش کروں گا کہ نبھاتا اور ویسے بھی یہ جو ویسی ہے نا یہ سیدیوں کی طرف پیارے ہیں. ویسے تو در حقیقت جو بھی فیض ہے جس آستانے کا بھی ہے وہ تو کرم ہے نا میرے آقا فضل ہے میرے آقا کا. آقا کا فضل نہ ہو تو پھر ڈھونگ ہے. آقا کی نسبت ہے تبھی تو آستانہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت قبلہ سلطان والا دین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور غزالی زمان کے دور سے یہ محبتوں کے سلسلہ سے جو قائم ہوئے تو یہاں جتنے اویسی بیٹھے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ دونوں بزرگ یہ ان کی تعلیمات یہ تھیں کہ اویسی اور سعیدی میں فرق نہ کیا جائے. یہ تعلیمات تو یہ تو اویسیہ کاظمیہ ہے غوثیہ اویسیہ کاظمیہ. حاضرین محترم یہ جو فیض دینے والے ہیں حضرت رئیس المحدثین حضرت قبلہ غلام حیدر صاحب ان کے بیٹے یہ ادارہ یہ فیض دینے والے کیسے بن جاتے ہیں؟ بھائی ہم سے تو فیض نہیں دیا جاتا. ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہے. ہم تو کسی کو مسکراہٹ کا فیض بھی نہیں دیتے. ہم کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتے. ہم راستے میں جا رہے ہو پتھر پڑا ہے تو ہم تو وہ پتھر بھی نہیں ہٹاتے. انسان تو کیا جانور ہماری شر سے محفوظ نہیں رہتے. یہ مخلوق نہیں جاتے جاتے شغل میں پتھر اٹھا کے کتے کو مار دیا. کتے کو شغل میں پتھر مارا جا رہا ہے. اس کا خالق کون؟ خالق کو اپنی مخلوق کتنی پسند ہے. خالق کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. حاضرین محترم خالق کو اپنی مخلوق پسند ہے تو انہیں اس کی مخلوق کو بلا وجہ اٹھا کے پتھر مارا. اس نے تجھے کچھ نہ کہا تھا. خالق کو اچھا لگا. تجھے تو فیض دینے والا بنایا تھا. تجھے تو احسن تقویم پر بنایا تھا. تجھے تو عروج اور ترقی کا تجھے ادراک دیا, تجھے احساس دیا, تجھے خیال دیا کہ تو عام نہیں ہے. یہ اعلیٰ بنایا ہے, تجھے ارفع بنایا ہے. تو جانوروں کی زندگی نہ گزار, تیرے لیے جانوروں کی زندگی میں عبرت ہے. تو عام مخلوق نہیں, لیکن انسان غلاظت میں تھا, غفلت میں تھا,
برائی میں تھا، جہالت میں تھا، آج بھی وہی ہے۔ وہ مار دیا اس سری لنکن مینیجر کو سیالکوٹ مارٹ میں بھیج کے۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ اس کے ارد گرد رہنے والے کسی بھی مسلمان میں ان کا نبی نہیں چھلکتا تھا۔ اگر آس پاس رہنے والے کسی مسلمان میں نبی کی کوئی ایک جھلک بھی ہوتی، اس سراج منیرہ کی کروڑ ہاتھ کرنوں میں سے کوئی ایک کرن بھی اس کے قلب کے آئینے سے منعکس ہوتی تو کیا وہ کافر رہ جاتا؟ کیا وہ ایمان رلے؟ اس کا قصور یہ تھا کہ اس کے آس پاس نام نہاد ہمارے جیسے مسلمان تو تھے، لیکن بیس دینے والا کوئی نہیں۔ ہم ایسے ہی ہیں، ہم بنائے تو گئے ہیں پانی سے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے بنا ہے۔ تین کا ذکر آیا، پانی کا ذکر آیا، مٹی کا ذکر، تین میں بھی پانی۔ گارے کو کہتے ہیں نا، گارے کو کیا تربیت تین، پھر پانی کا بھی ذکر آ گیا، پھر تین کا بھی ذکر، تین میں بھی پانی، ویسے بھی پانی، ماء والتین۔ میں ابھی روایات کے اوپر نہیں جا رہا، میں احادیث پہ اور قرآن کی آیات پہ نہیں جا رہا، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پانی جو بنے ہو، پانی کی خاصیت ہے، یا کھڑا ہوگا یا بہتا ہوگا۔ اگر کھڑا ہے تو ساکت ہے، سامت ہے، جنبش نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، جامد ہے، متعفر ہے، چوپڑ، بدبودار، پینے والا نہیں ہے، غلاظتوں کی امان کا ہے، پاک نہیں کرے گا، پاک ہے بھی نہیں، ہے پانی ہے، یہ کھڑا پانی ہے، یہ بھی پانی، وہ بہتا پانی ہے، وہ بھی یہ ناپاک، یہ پلید، یہ بدبودار، یہ جوہر، یہ متعفن، یہ پاک نہیں دیتا، پاکی کا فیض نہیں بچتا، اس کے اندر روانی نہیں ہے، یہ ساکت ہے، جمود کی قید میں ہے، اور جس نے پر کھولے ہوئے ہیں وہ بہتا پانی، اس میں روانی، اس میں تازگی، اس میں زندگی، اس میں حرکت، وہ پاک پانی، وہ پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ یہ بھی پانی، وہ بھی پانی، یہ جوہر پانی، وہ بہتا پانی، یہ ناپاک پانی، وہ پاک پانی، یہ پاک نہیں کرتا، وہ پاک ہے بھی اور پاک۔ اچھا، نہر کے ساتھ کھڑے ہو، نہر کے ساتھ کھڑے ہو، بچے نے پیشاب کر دیا ہے، کپڑے گیلے ہو گئے، اس کے بھی تمہارے بھی ناپاک ہو گئے، نہر میں کود گئے، پانی بہا بہا بہا، بچے کا جسم پاک، بچے کے کپڑے پاک، تمہارے کپڑے پاک، وہ پاک پانی جو گزرا اس نے پاک کر دیا۔ 1 کلومیٹر فاصلے کے اوپر ایک مائی کپڑے دھو رہی ہے، اب یہ پانی جو تمہاری ناپاکی لے کے آگے گیا ہے وہ پھر بھی پاک۔ دیکھو سمجھے نہیں، سمجھے نہیں، دیکھو تمہاری ناپاکی لے گیا، تمہیں تو پاک کر دیا، اب تمہاری ناپاکی جو لے کے گیا پانی نہر کا وہ تو ناپاک ہو جاتا، لیکن اپنی حرکت کے فیض سے، اپنے بہاؤ کے فیض سے
مد بھی ہے جزر بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے اتار بھی ہے، کریسٹ بھی ہے ٹرف بھی ہے، نیچائی بھی ہے اونچائی بھی ہے۔ یہ لہر کی خصوصیت ہے۔ جو سائنس پڑھنے والے بچے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ویو لینتھ کیا ہوتی ہے، یعنی ایک لہر کی طوالت کہتے ہیں، ایک نیچائی سے ایک اونچائی کے درمیانی فاصلے کو لہر کہتے ہیں۔ اب زندگی ہے، زندگی میں روانی ہے، کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس کے اندر ہم کہتے ہیں میں جھک گیا، میں ٹوٹ گیا، میں گر گیا، میں ہل گیا، میرا نقصان ہو گیا، میں بیمار پڑ گیا، میرا سایہ اتر گیا، میرے پاؤں سے جوتی نہیں گئی، میں غمگین ہو گیا۔ تو یہ لہر کی علامت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج تو لہر کی سب سے نچلی سطح پر ہے، لیکن روانی تجھے یہ بتا رہی ہے کہ نا امید نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ دیکھ زندگی ہے، تجھے پانی سے بنایا ہے، یہ روانی ہے، اس میں لہر ہے۔ آج تو اگر سب سے نچلے حصے میں ہے تو قدرت یہ بتا رہی ہے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آج تو سب سے نیچے ہے، کل تیرے لیے اونچائی کا پیغام ہے۔ اسی طرح سے اگر آج ترقی ہے، آج عروج ہے، آج انعام ہے، آج اکرام ہے، آج جاہ ہے، آج عہدہ ہے، آج منصب ہے، آج ممبر ہے، آج محراب ہے، آج آستانہ ہے، آج جوبہ ہے، آج دستار ہے، آج طاقت ہے، آج قوت ہے، آج جوانی ہے، آج حکومت ہے، غرور نہ کرنا۔ تو لہر میں ہے، سب سے اونچے نقطے پر ہے، اب نیچے آئے گا۔ غرور نہ کرنا، صرف ایک عروج کے علاوہ ہر چیز کو زوال ہے۔ حاضر محترم، دونوں باتیں آ گئی۔ اب ایک بیج بویا، درخت کا بیج بویا، وہ درخت کا بیج مٹی کی گرمی سے پھٹا، اس کی نازک کونپلوں نے سخت زمین کے سینے کو چیرا، باہر آیا، دھوپ بھی تھی، ہوا بھی تھی، کبھی تیز، کبھی تند، کبھی ہلکی، کبھی گرم، کبھی سرد، کبھی بارش، کبھی طوفان، کبھی کیا۔ یہ ماحول اس بیج کو سینچتا رہا، یہ ماحول اس کی حفاظت کرتا رہا، اس درخت کی، اس پودے کی، اس چھوٹے سے نازک سے دریف سے۔ کبھی رات کو ٹھنڈ لگی تو صبح صبح سورج نے اس کو گرما دیا، کبھی دوپہر کو شدید دھوپ تھی تو رات کی دھوپ و تیز ہوا نے اس کو گرمی کی شدت بھلا دی۔ کبھی خوراک مانگنا آئی تو ساتھ گرد کے پتوں نے خزاں کے موسم میں اپنے پتوں کو نچھاور کر دیا اس کی زندگی پر۔ وہ پتے مٹی میں کھاد میں بن کے شامل ہو گئے، اس کی غذا کا ذریعہ بن گئے۔ کبھی صبح ہوئی، کبھی شام ہوئی، کبھی خزاں آئی، کبھی باہر آئی، ماحول نے پرورش کی، ماحول نے اس کو دھیرے دھیرے پروان چڑھایا، یہ تھوڑا طاقتور ہو گیا، قوت آور ہو گیا۔ جب جب تیز ہوا چلتی، تیز ہوا اس کی شاخوں کو لچک لچک کے ٹوٹنے سے بچنا سکھاتی کہ اپنے اندر نرمی رکھنا، سختی کرے گا تو ٹوٹ جائے گا، گر جائے گا، معدوم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، عبث ہو جائے گا۔ کہ اور بڑا ہوا، اور بڑا ہوا، پھر اس کی جڑوں نے اس کو طاقت دی، اس کے تنے کو وہ سختی دی کہ اپنی نرم شاخوں کو سنبھال لے۔
اس کے اوپر پتے لگے، پتوں کے اندر خوراک کے جلنے کا عمل، اس کی طاقت باہر پہنچانے کا عمل، اس کی رگوں میں پانی خون کی طرح دوڑتا ہے، غذا باہر پہنچاتا ہے، اس کے اوپر پھل لگ گیا، اس کی چھتری بڑھ گئی، اس کا سایہ پھیل گیا، یہ بڑا تناور درخت بن گیا۔ 2 سال لگے، 5 سال لگے، 10 سال لگے، آج تو بڑا تناور درخت لگ گیا۔ یہ اکیلے نہیں بنا، اس ماحول نے ہر روز تیری حفاظت کی ہے۔ اب ماحول کا قرض ہے تیرے، اب ماحول کا قرض ہے۔ اب اتنا کنجوس نہ بن کہ تیرا پھل کوئی نہ کھائے۔ آنے دے چڑیوں کو، آنے دے، چوچے مار دے، تجھے تیری ضرورت سے زیادہ پھل دیا ہے رب نے۔ آج آنے دے، کچھ بچوں کو اپنی کسی شاخ مضبوط پر پینگ ڈالنے دے، پھولا ڈالنے دے، کھیلنے دے، تیرا کیا جاتا ہے؟ کوئی پورا صحیح آ جائے شدید دھوپ میں، ماتھے میں پسینہ پوچھ کے 4 سانسیں لے لے، تیرا کیا جاتا ہے؟ کچھ ماحول کا قرض ہے، اتار کم، تھوڑا فیض دے۔ فیض دینے والا رہا ہے، فیض دے۔ ہاں، کوئی فاختہ ہے تیرے اوپر گھونسلہ بنانا چاہتی ہے، بنا کے دے، اپنا گھر بنائے گی۔ حاضر والا، یہ درخت میں، یہ درخت تو آج اگر مقتدر کیا ہے، اگر قوت آور کیا ہے، اگر طاقت آور کیا ہے، اگر حوصلہ مند کیا ہے، معاشرے میں مقام دیا ہے، عزت دی ہے، کاروبار دیا ہے، جوانی دی ہے، حوصلہ دیا ہے، اعتبار دیا ہے، تو اس کو دو۔ ہاں، فیض دو۔ ہم فیض دینے کے لیے تو بڑا بھاگتے، غلام کی فیض دیتے نہیں، فیض دینے کا معاملہ ہے نہیں۔ دفتر میں جا رہے ہو، صبح مانے آواز دی، بیٹے بات تو سنتا جا، ہم ای میل نہیں رہنے دیے، اٹھڑی تھی، چیتا رل کے نکا وہ چلیو نہیں ماں پھر میں اینوں کی پتا، اور بے بیٹے اینوں کی پتا، تو چوک کر رہے دیر ہو رہی میں جا رہے ہیں۔ اصل میں فرشتوں نے صورت گری کی تھی، ماحول بنایا تھا، ایک تصویر کشی کی تھی کہ یہ بے فیضہ، اس کو کوئی موقع دے فیض دینے کا۔ یہ ماں کی آواز میں کہہ دے، یہ ماں میں آیا، موقع دیا تھا تجھے، صبح ہوئی ہے، بے فیضے کو ماں نے آواز دی، اس کو سمجھ نہیں آئی، چلا گیا۔ آج میں سنوں گا، ماں نے کوئی بات کہنی ہوگی، کچھ ضرورت بتانی ہوگی، کوئی دعا دینی ہوگی۔ دفتر پہنچا، دفتر میں کوئی بندہ آ گیا، ہاں جی میرا کام ہے، غریب آدمی ہے، پریشان آدمی ہے، یہ صاحب کرسی ہے۔ اب اس غریب آدمی میں اس کو نوٹ نظر آ رہے ہیں رشوت کے، 1000 کے 500 اور 5000 کا ہے تو ایک ہی کافی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے آیا ہے، چل کے زیادہ راہ خرچ کر کے، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ تجھے فیض دینے کا ایک اور موقع دیا قدرت نے، تجھے بتایا کہ تو فیض دے سکتا ہے، تجھے بتایا کہ تو اس کی مدد کر سکتا ہے، بے لوس کر سکتا ہے، تجھے تیرے کام کی تنخواہ ہر سال سرکار دیتی ہے، ہر مہینے سرکار دیتی ہے، لیکن نہیں، بے فیضہ فیض دینے کے لیے تیار ہے۔ وہاں سے اٹھا، راستے میں پتھر پڑا ملا، پتھر نہیں ہٹا
نمک زیادہ نہیں ہوا تھا، یہ فرشتوں نے صورت گری کی تھی کہ فیض دینے والا فیض دے۔ کبھی غلطی کو معاف کر دینا بھی فیض ہے۔ کہہ دیتا پہلا نوالا لیا، کہہ دیتا کہ دیدی ویسے تو تم کھانا بڑا اچھا بناتی ہو، لیکن کبھی کبھار جب نمک چٹکیلا ہو جاتا ہے تو کھانے کا ذائقہ اور لطف اندوز ہو جاتا ہے۔ فیض دینے والا ہوتا تو یہ بات کرتا کہ تمہیں کہتا بیوی کو تربیت کی باتیں سنا دی، ماں باپ کے گھر کی باتیں سنا دی، تیری ماں نے تجھے یہ کھانا بنانا سکھایا تھا، کھا لے۔ وہ جو سارا دن خدمت کرتی ہے، وہ سارا دن تیری عزت کو سنبھال کے بیٹھی ہوتی ہے، جب تو دفتر جا کے رشوت خوری کرتا ہے، گند اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ پاک باز عورت تیری عزت کو سنبھالے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے۔ لیٹ گیا، سو گیا، باپ نے آواز دے دی بیٹے پانی کو گرم کر کے لا دے وضو۔ کہ آپ ہر کام مجھے کہتے ہو، یہ چھوٹے بھائی کو نہیں کہتے، یہ سارا دن کمپلین کرتا ہے، دوستوں میں پھرتا، اس کے لاکھ نخرے اٹھاتے، میں دفتر سے تھکا آیا ہوں، مجھے سونے بھی نہیں دیتے۔ یہ باپ کی آواز نہیں تھی، یہ فرشتوں نے تجھے فیض دینے کا ایک اور موقع دیا۔ سارا دن موقع ملتے ہیں، سارا دن، لیکن بد نصیب ہے وہ شخص کے پورے دن ایک رتی فیض نہ دے پایا۔ حالی محترم، یہ ہم ہیں، یہ ہم کسی کو حوصلے کا فیض بھی نہیں دیتے، ہمت کا فیض، کوئی ٹوٹ جائے، کوئی گر جائے، کوئی غمگین ہو، کسی کے ماتھے پر دکھ کی شکن ہو، کوئی فکر سے آنکھیں چھٹی جاتی ہو، کندھے اٹھانے کی شرارت کرتا ہو، کوئی ایسی ذمہ داری کا بوجھ آن پڑا ہو، کسی کو تبکی دے دو، کسی کو حوصلہ دے دو، کسی کو ہمت دے دو، کسی کو دو لفظ بول دو۔ ابھی 6-7 مہینے گزرے ہیں، میرا ایک پیر بھائی تھا، تو وہ میرے پاس آیا، کہنے لگے وہ میرا بھائی ہے، وہ اس کی لاش ملی ہے ہیڈ پنجن سے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا بس وہ ہیڈ پنجن پہ کھڑا ہوا، اسے چلان ماری۔ کیوں ماری؟ کہنے لگی 65,000 کا قرضہ تھا۔ کتنے بھائی ہو؟ کہ ہم 6 بھائی۔ یار تم تو زمیندار ہو، 8 بیگھوں کے مالک ہو، 65,000 کے قاتل، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے 4 بچے یتیم ہو گئے، تم 10,000 بھی دیتے تو 6 بھائی تھے، 6 پورا 5 وہ خود کر لیتا۔ یہ پیسے بن گئے۔ بہن کال کرتی ہے بھائی کو، بھائی مہنگائی کافی ہو گئی ہے، کیا 5,000 دے گا؟ بڑے مان سے کال کی ہوگی، کتنی دفعہ سوچا ہوگا کس کو کروں، بڑی ضرورت ہے، بڑی مشکل میں پھنسی ہوں، کیا کروں؟ یہ وہ بہن تھی جو بہت لوگ تھا گھر میں، میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی، جو چونٹی تھی، جو ماتھوں کو نقصان کو پوسے دیتی تھی، جو کاندھوں پہ گول اٹھاتی تھی، ماں کام کرتی تھی، یہ مجھے سنبھالتی تھی۔ آج بہن نے کال کر دی تو بھائی کہے گا مہنگائی صرف تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں، پیسے کیا پیڑوں پہ اگتے ہیں؟ دے سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں دے رہا دیا کہ نہیں وہ پھر اس کا منہ کھل جائے گا، اگلے مہینے پھر مانگے گی۔ بے خیزہ تجھے پھل زیادہ دیا ہے رب نے، تیری ضرورت سے زیادہ لگا ہوا ہے پھل سے۔ اتنی بڑی چھاؤں ہے، بیٹھنے دے کسی کو، بیٹھنے دے چھاؤں ہے، بے خیزہ نہ بن۔ 8ویں جماعت تو اچھی فیل ہو گئی، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنا مال لٹا دیتے ہیں، اتنی چیزیں، یونیفارم، پینسل، ربر، شارپنر، کاپیاں، یہ مفت میں آتی ہے، تم فیل ہو جانے کے لیے۔ فیض والا ہوتا ہے نا جو وہ گرے ہوئے کو ٹھنڈے نہیں مارتا، ٹھوکر بوم کو اٹھاتا ہے۔ تو فیض دینے والا ہوتا ہے، بیٹے کیا بات ہوئی؟ تو کل کو ذہن کو یکسو نہ کر سکی، کوئی بات نہیں، تو ہمت کر، حوصلہ کر،
میں ساتھ دوں گا. کیا ہوا؟ مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ کس بابت یہ ہوا کیوں کر؟ تو مجھے بتا. میں ہمت ہوں تیری، میں حوصلہ ہوں تیرا. کون سا علمی حلق ہے جو تو عبور نہیں کر سکتی؟ کیا معاملہ ہے؟ تو ذہین ہے، ماشاءاللہ اچھی بچی ہے، پڑھے کی کامیابی ہوگی. اٹھایا جاتا ہے گریجویٹ کو، حوصلہ دیا جاتا ہے، جو پس ہے اس کو اونچا کیا جاتا ہے، تانے نہیں مارے جاتے. لوگوں مسئلہ یہ ہے، ہم فیض دینے والے کے امتی ہیں. عرب کا کیا مقام تھا؟ کوئی مقام تھا؟ سلطنتیں تھی تو بازنطین کی، سلطنتیں تھی تو قیصر کی، کسریٰ کی. رومن امپائر، قیصر، سیزر آف روم، جولیس سیزر، اگسٹس سیزر، کیلیگولا سیزر، یہ قیصر روم تھے. ان کی بڑی بڑی سلطنتیں کیسے تاراج ہوئی ہیں، کیسے کسریٰ کی سلطنت کو اکھاڑ کے رکھ دیا مسلمانوں نے. یہ بدو بکریاں چرانے والے، فیض دینے والا آیا تھا، بکریاں چرانے والوں کو لیڈر بنا دیا، پوری دنیا کا حاکم کر دیا، پوری دنیا میں حکم. فاروق کی سلطنت آدھی دنیا سے زیادہ پر ہے. فاروق کا سکہ چلتا ہے، فاروق کا خوف ہر گورنر کے دل میں پڑا ہے. فاروق حاکموں کے لیے دہشت کی علامت ہے، عوام کے لیے سکون کی علامت ہے. آج نمازوں میں بیٹھے ہیں، رب کو مسجدوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ مسجد میں رہے گا، کعبے جاؤ عمرے کے لیے، اللہ کعبے میں رہتا ہے. بھائی عمر فاروق سے کوئی پوچھے نا کہ وہ جو عورت کے بھوکے بچے تھے، ان کے لیے راشن اپنے کانٹے میں اٹھا کے کیوں لے کے گیا؟ ارے مدینے میں رہتا ہے، جا کے ریاض الجنہ میں دو نفل نماز کے پڑھ لیتا. آج کا سبب یہ ہے، آج کا ادارہ ہے، علم کا نور ہوا، اس نور کو نافع کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے کوشش کی کاوش. آج کی ادارہ ہے، چلتا ہے، تعاون سے چلتا ہے. آپ لوگوں کے اہل علاقہ میں یہ فیض بڑھ رہا ہے. جو جس قدر فیض بانٹ سکتا ہے. میں چھوٹا تھا، ملتان میں نئی سائیکل چلانا شروع کی تو 4 آنے کے گھنٹے پر سائیکل میں کرائے پہ لے کر 1 گھنٹہ 4 آنے کا. اب یہ تو نئی بات تو پتہ نہیں ہوگا کہ 4 آنے کیا ہوتے ہیں، یہ چمنی کیا ہوتی ہے. جو میری عمر کے ان کو پتا ہوگا چمنی ہے، کنی 10 پیسہ 5 پیسہ. تو 4 آنے کی 1 گھنٹہ کرائے پہ سائیکل ملتی تھی، وہ میں نے آتا تھا. تو اس کا لکڑی کا کھوکا تھا، اندر 2-3 سائیکل تھی، 2-3 سائیکل بند کر کے اس کو ایسے کتالے شالے ہوتے نہیں تھے، ایسے چلا جاتا تھا. تو ایک دن ایسے بیٹھا تھا، میں نے کہا کیا مقصد ہے تمہارا، کیا کرو گے زندگی میں؟ کیونکہ ایک دن پہلے ہمارے استاد نے ہم سے یہ سوال کیا، کیا کرو گے؟ تو بڑے بڑے طلباء بلائے. کسی نے کہا میں سائنسدان بنوں گا، میں ڈاکٹر صدیق خان بنوں گا، کسی نے کہا میں پائلٹ بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں جرنیل بنوں گا، میں وزیر اعظم بنوں گا. میں نے اس سے تمہارے کیا ارادے ہیں؟ کہنے لگا میری خواہش ہے میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں. میں ہنس پڑا. یہ کوکھے والا، یہ 20 روپے کمانے والا، یہ خود اس کے بچے بھوکے، اس کا پیٹ بھر، یہ کیا بھوکوں کو کھانا کھلاؤں؟ میں نے کہا تو بھوکوں کو کیا کھانا ہے؟ تو سائیکل والا کہنے لگا کھوکھے کے اوپر چڑھ کے دیکھو. بچپن میں بندہ بڑا ایجائل باڈی ہوتی ہے، ایجائل چست چاپ ہو جاؤ. میں نے ایسے پاؤں رکھا، اوپر چڑھ گیا. میں اوپر چڑھا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا. کھوکھے کے اوپر
کی آنکھ وہ تھالی جس میں باجرہ تھا اس کے اوپر چک رہی تھی کہ اگر 2 روپے کا باجرہ لیتا ہوں روزانہ اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں بھوکوں کو کھانا دلاتا ہوں. فیض دینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. اگر ایک سائیکل والا فیض دے سکتا ہے کائنات کو قرض لوٹا سکتا ہے تو میں نہیں لوٹا. ہمیں یہ ادراک کرنا ہے, ہمیں احساس ہر کوئی فیض لینے والا تو ہو ہی ہو, فیض دینے والا بن جائے. تمہارے ماں باپ گھر میں ہیں, تمہاری زوجہ ہے, تمہارے بچے ہیں, تمہارے بہنیں ہیں, بھائی ہیں, چچا ہے, تایا ہے, بزرگ ہے, خاندان ہے, برادری ہے, اہل علاقہ ہے, تمہارے ہمسائے ہیں. فیض دینے والے بنو تو صحیح, آنکھ کھولو تو صحیح, نماز میں آؤ تو صحیح. پتہ چلے گا آج ملک صاحب نہیں آئے, ہر دفعہ آتے ہیں, جاؤ ان کے گھر پہ پوچھنے کے لیے ملک صاحب کہہ رہے. ہاں جی وہ بھائی وہ ملک صاحب ذرا کہہ ہوئے, پتہ تو چلے گا. حضور کا ذکر ضروری ہے, نبی کا ذکر بڑا ضروری ہے. آخری بات کرتا ہوں, اور یہ پوری بات چیز کا مرکز و محور میرے آقا کی ذات ہے اور کوئی نہیں. آخری بات دیکھو, بوڑھی عورت کھڑی ہے, اپنا سامان گٹھڑی میں باندھ کے کھڑی ہے, مکہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہے. کہتی ہے کوئی جادوگر آیا ہے, وہ اپنے دین کی پرچار کرتا ہے, کہتا ہے ایک خدا کو مانو. خیریت ہے؟ ہاں بیٹا انتظار کر رہی ہوں, کوئی میرا سامان تو اٹھا لے. وہ رہ گزر جہاں سے قافلے جاتے ہیں شہر کے باہر, وہاں تک تو مجھے کوئی چھوڑ آئے, میں انتظار میں ہوں. مکہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. نوجوان کاندھے پر اس بوڑھی عورت کا سامان اٹھاتا ہے, اس کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے, چل پڑتا ہے. بوڑھی عورت سے پوچھتا ہے اماں چھوڑ کے کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہ مدعا بیان کرتی ہے, وہ مقصد بیان کرتی ہے, وہ پریشانی بیان کرتی ہے. کہتی ہے میں اپنے خداؤں سے اس عمر میں غداری نہیں کرنا چاہتی, میں چاہتی ہوں میں اس کے شہر کے حصار میں نہ آ جاؤں, میں اس کے جادو کے چکر میں نہ آ جاؤں, میں چلی جاؤں, میں بچ جاؤں, میں مرتی ہوں مر جاؤں, اس عمر میں اپنے خداؤں سے غداری نہ کروں. وہ مسکراتا ہے, وہ ہنستا ہے, وہ حال پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے غم نہ کرے, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا, آپ پریشان نہ ہو, میں لے کے چلتا ہوں. وہ چلتے چلتے اس راہ گزر پہ پہنچتا ہے. کتنی دیر لگی ہوگی؟ 10 ساعتیں, 5 ساعتیں, 15 منٹ, 20 منٹ. جہاں سے قافلے گزرتے ہیں وہاں پہنچتا ہے, اجازت لیتا ہے. بڑھیا پوچھتی ہے بیٹا نام تو بتاتا جا. کہتا ہے نام جان کے کیا کرو گی؟ بڑھیا اصرار کرتی ہے, کہتا ہے میں ہی تو وہ محمد ہوں جس کے ڈر سے تو بھاگتی ہے. حاضرین محترم سنیے آخری بات, یہ 2 جملے بہت اہم ہیں. حاضرین محترم اس 20 منٹ میں فیض دینے والے نے اتنی سخت گیر بڑھیا کو, اتنی پتھر دل بڑھیا کو جو کسی اور خدا کا نام سننا نہیں چاہتی تھی, اتنا فیض دیا کہ جیسے ہی نام بتایا کہنے لگی میں ایمان لائی تجھ پر, تیرے خدا پر. اسی وقت کلمہ پڑھا, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حاضرین محترم یہ فیض دینے والے کا کمال تھا. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے امتی میں اس کی کوئی ادا, کوئی رنگ, کوئی کرن, کوئی جھلک, بس داڑھی رکھ لی,
داڑھی تو سکھ کی زیادہ گھنی ہے میرے سے، لمبی یہودی کی زیادہ لمبی ہے میرے سے، ٹوپی دستار عیسائی پادریوں کو جا کے دیکھو 3-3 فٹ کی دستاریں، یہ ظاہر ہے باطن میں کچھ نہیں، یہ ڈھونگ ہے ڈھکوسلا ہے اندر کچھ نہیں، ظاہر میں چمکا دو، چاندی کا برق لگا دو، اندر مٹھائی نہیں ہے، گوبر، گند، غلاظت، لالچ، طمع، حرص، ہوس، حسد، برائی۔ فیض دو، جب فیض دو گے تمہاری برائیاں ایک ایک کر کے نکلیں۔ آسانیاں پیدا کرو مخلوق کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے، ان کے دکھ میں غمگین ہو جاؤ، اللہ کی مخلوق کا سوچو۔ جب تک تم میں سے کوئی شخص اللہ کی مخلوق کا نہیں سوچے گا، خدا کی قسم وہ سچا امتی بن ہی نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔